میں اپنے شوہر کو کی دعائی دے کر اپنے جیٹھ کے ساتھ سونے چلی گئی، اور ادھر جب ان کا پانی نکلا تو سارے کا سارا میرے منہ پر گرا۔ میں جب کنواری تھی تو بہت ہی لالچی عورت تھی، لیکن پیسوں کے لیے لالچ نہیں تھا میرے من میں۔ ہاں، کی ہوس کا لالچ تو مجھ میں کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ میں تو اپنے امی ابو کو دیکھ کر ہی تڑپتی رہتی تھی، اور ان کا پورا دھیان رکھتی تھی کہ کب وہ ملتے ہیں، اور پھر جس رات وہ ملتے تو میں بھی سوتی نہیں اور ان پر نظریں گڑائی رکھتی۔ جب وہ اپنے کمرے میں کرتے تھے تو بیڈ سے چک چک کی آواز آتی تھی، اور میں اس قدر اس آواز کو فیل کرتی تھی کہ سن کر ہی فارغ ہو جاتی تھی۔ ابھی میں کنواری تھی، لیکن میری کنواری گلی اب مجھے تنگ کر رہی تھی۔ میں ان کے بات آواز سن سن کر اب گزارا نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے میری گلی سے گزرنے کے لیے کسی سانڈ کی ضرورت تھی، اور میں نے جیسے بھی گھر میں فساد ڈال کے شادی کروا ہی لے، اور جب سسرال گئی تو سہاگ رات کو میری پیاس نہیں بجھی، اور میری گلی ابھی آدھی ہی کھلی تھی، اور میں نہ ادھر کی رہی اور نہ ہی ادھر کی رہی۔ درد سے تڑپ رہی تھی، اور اگلی صبح جب میں اٹھی تو میرا جیٹھ چوڑا جسم اور اس پر ٹاول باندھا ہوا سالہ بالکنی میں کھڑا تھا۔ میری تو حسرت اور بڑھ گئی تھی۔ بہکانا تھا، اور میں نے یہ کر دکھایا۔ میں ایسے ہی 2-4 دن رکی، اور ایک دن موقع دیکھتے ہی ان کو اپنے رسگلے صاف ساڑی کی بلاؤز اٹھا کر دکھا دیے۔ وہ تو بالکل لال ہو گئے دیکھ کے، اور بھاگے آئے انہیں منہ میں ڈالنے کے لیے، لیکن میں نے جھٹ سے چھپا لیے اور کہا کہ بس آج رات آپ کے نام۔ میں نے یہ بات منہ میں انگلی پھیرتے ہوئے کہا، اور بس رات کا انتظار کرنے لگی، اور رات کو میں نے سب کے کھانے میں ملا دیا، اور مجھے ڈر تھا کہ کہیں میرے شوہر کی آنکھ نہ کھل جائے، اور ساتھ ہی میری جٹھانی کی بھی۔ تو خاص طور پر اپنی جٹھانی اور اپنے شوہر کے دودھ میں نے زیادہ ملایا، اور پھر والا دودھ پیتے ہی میرے شوہر تو سو گئے تھے۔ وہ دودھ میں نے اپنے جیٹھ کو بتایا تھا کہ اپنی بیوی کو پلا دیجیے گا تاکہ وہ سو جائے، اور 1-8 گھنٹے بعد میں نے اپنے شوہر کو ہلا کر دیکھا۔ ان کا ہاتھ میں پکڑا تو وہ بالکل ہی نیند میں سو رہے تھے، انہیں کوئی ہوش نہیں تھی۔ میں نے ان کا ہاتھ میں پکڑ کر مسلا کہ شاید انہیں ہوش آ جائے، لیکن وہ بالکل بے ہوش تھے۔ اور پھر ہم اسٹور روم میں چلے گئے، اور وہاں جا کر میری جیٹھ نے مجھے باہوں میں اس طرح اٹھایا کہ میرے منہ کے برابر ان کا منہ تھا، اور پیارے کرنے کا ان کا یہ انداز مجھے پاگل کر رہا تھا، اور انہوں نے سارے کا سارا اندر کر دیا۔ اب جا کے میری گلی کا منہ کھلا تھا، اور میرے دل تک ٹھنڈک پہنچی تھی۔ انہوں نے تو مجھے جم کے تھا، اور اس قدر بچایا کہ میرے بالوں سے پسینہ نکل آیا۔ اس کے بعد میں رات کو ایسے ہی کھانے میں ملا دیتی۔ پہلے تو اپنے شوہر کو ویسے ہی دیکھ کر ہلکے ہلکے ہاتھ سے فارغ کر دیتی تھی، اور پھر اپنے جیٹھ کے ساتھ رنگ رلیاں مناتی۔